السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باڈی پالیٹکس، آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوران ملک۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر داخلہ غزین خان مری۔ آج ان سے موجودہ صورتحال الیکشن کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور ماضی کے کچھ جو پنے ہیں ان کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، اور یہ جو سیاسی صورتحال کولو میں چل رہی ان کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ جو موجودہ پولیٹکس میں الیکشن کمپین جو جاری ہے غزین مری صاحب کی جانب سے، ان کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ غزین صاحب، آپ یہ پہلے بتائیں گے، موجودہ الیکشن کمیشن کے جانب سے جو کمپین میں 2 ہی دن رہتے ہیں، اس کے بعد کمپین جو ہے وہ کلوز ہوگی۔ آپ کا کمپین اب تک کیسے رہا؟ لوگوں کے ساتھ آپ کا ریسپانس کیسا تھا؟ جہاں تک کیمپین کا ہے وہ تو لوگ ہی بتائیں گے، ظاہری بات ہے۔ ہر کینڈیڈیٹ جو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے وہ تو یہی سوچ رہا ہے کہ میں جیتوں گا، وہ لوگ کس کو مینڈیٹ دیں۔ اور جو یہ آپ نے سوال کیا، یہ تو الیکشن کے بعد، اب ہم کیا سارا ہی کر سکتے ہیں اس پہ، مطلب حتمی تو 8 تاریخ کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ میں کہوں جی میں بڑا مقبول ہوں، یقیناً میرا حریف بھی یہی کہتا ہے، سب اسی امید سے کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں۔ جب رزلٹ آئے گا، کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا، جیسے آپ نے بلدیات میں بھی دیکھا۔ یہاں پہ مسئلہ منشور کا نہیں ہے، یہاں پہ مسئلہ جو ہم نے بلدیات میں دیکھا، لوگوں کا مینڈیٹ اٹھا کے آ جاتے ہیں، پھر یہاں قسم قرآن کرتے ہیں، پھر 2 ٹکوں پہ یہاں وہاں چلے جاتے ہیں۔ ان میں سردار رشید بڑا عزت دار آدمی ہے، معتبر آدمی ہے، اور سیاسی ساکھ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ غزیر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ میں آنے سے آپ کو اقتدار مل جاتی ہے؟ بلوچستان کے مسائل حل ہونے میں کیا کردار آپ ادا کر سکتے ہیں؟ موجودہ جو صورتحال ہے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے میں، آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ میں اگر آپ کو اقتدار مل جاتی ہے، آپ کامیاب ہوتے ہیں، کیا کردار ادا کر سکیں گے آپ؟ اور پارلیمنٹ میں آنے سے ہم رہے تھوڑے عرصے کے لیے اقتدار میں، قراردادیں پاس کرتے ہیں، آگے قراردادوں پہ کوئی عمل تو ہوا نہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آگے والے پارلیمنٹ میں کون سی ایم ہوگا، کس قسم کی گورنمنٹ ہوگی۔ اتنا پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہوگی، کولیشن ہوگی۔ اور جب 93 کے الیکشن میں بھی والد حیات تھے، اس وقت میں ان کا نمائندہ تھا، میرا یہ کانسٹیٹیونسی نہیں تھا مری ایریا، میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ تو جب انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ جا کے اپنے نامینیشن پیپر فل کریں، میرے بھی کچھ چھوٹے موٹے تحفظات تھے کہ ہم بچپن میں، جوانی تو نہیں تھی، بچپن میں جب نیب کی گورنمنٹ تھی، ہمارے پاس 2/3 کی اکثریت تھی بلوچستان میں، گورنر اپنا، چیف منسٹر اپنا، سارے منسٹر اپنے۔ تو یقیناً ایک آدمی جتنا کمزور گھوڑا ہو، اس پہ سواری کے بعد اچھے سے اچھے نسل کے گدھے پہ بیٹھنا انسان کو سچتا نہیں ہے یا دل نہیں چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ یہاں ریپرزینٹ کریں، اگر آپ ایم پی اے بن گئے اس سے اور مسائل حل نہیں ہوں گے، اتنا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے جو سپورٹرز ہیں یا ہمارے طرفدار ہیں یا ہمارے دوست ہیں، یہاں پہ وہ سوکنوں والا رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی آئے، یہ کوئی ماروسی چیز نہیں ہے۔ نصیب اللہ صاحب آئے، اس سے پہلے کئی آئے اور کئی اور آئیں گے، اب دیکھیں کون آئے گا، وہ بھی چلا جائے گا۔ وقت 5 سال کے لیے کوئی مستقل چیز نہیں ہے، پکی نوکری نہیں ہے۔ 3 سال چلے اسمبلی، ہمارے 93 میں 3 سال چلا۔ کہا کم از کم آپ کے ساتھیوں کو، دوستوں کو، نیاز مندوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ یہاں آپ نے دیکھا جی، اچھا انہوں نے فلانے کو ووٹ دیا، پھینک دو اس کو ڈسٹرکٹ سے باہر، اس کا تنخواہ بند کر دو۔ کئی یہاں پہ وکٹم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اقتدار میں آنے سے، اور تو میرے خیال لیجسلیشن ڈپینڈ کرتا ہے کیسی اسمبلی بنے۔ اب نصیب اللہ صاحب جب منسٹر تھے، اس وقت تو منسٹر نہیں تھے، ہر منسٹر چیف منسٹر تھا۔ خوش قسمتی سے ان کو ایسا فراخ دل سی ایم ملا، قدوس بزنجو صاحب جیسے۔ آئندہ پتہ نہیں شاد و نادر ایسا بندہ ہے، ہر منسٹر چیف منسٹر تھا۔ سر، موجودہ انتخابات کو
کہاں تک فیئر دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی دھاندلی کی گنجائش ہے؟ جو ماضی میں ایک روایت چل پڑی تھی کہ دھاندلی ہوتا ہے اور کوئی فیئر انتخابات نہیں ہوتے، اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی آپ کا ایک کلپ وائرل تھا کہ آپ نے کہا تھا نوجوانوں کے ہی سے حکومتیں بنیں تو نوجوان ریپریزنٹ کریں گے، نوجوان کردار ادا کریں گے، تو نوجوانوں میں اس حوالے سے آپ کی کافی آپ پاپولر بھی رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں فیئر انتخابات کی جانب کچھ اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اب تک 8 تاریخ کو پولنگ کے بعد دیکھیں پری پولنگ ریگنگ تو ہمارے ساتھ ہوا، کان سے سب شفٹ کیے کیونکہ یقیناً وہاں ہمارے سپورٹرز تھے، کان سے پولنگ اسٹیشن سارے ہٹا دیے۔ الیکشن میں 3 ہوتا ہے، ایک پری پولنگ ریگنگ ہوتا ہے، ایک پولنگ ڈے کا ہوتا ہے، ایک پوسٹ ہوتا ہے کاؤنٹنگ کے ٹائم۔ پری پولنگ تو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، اب پولنگ اور پوسٹ پولنگ کے وقت آئے گا، دیکھیں گے۔ میں قبل از وقت کیوں ایک الزام لگاؤں، اور کل کو سوری نہیں ہوا، سب ٹھیک تھا، شفاف تھا۔ اور 18 کے الیکشن میں بھی یہی ہوا، سب کو پتا ہے۔ اس وقت پتہ نہیں ہمارے کولو کے صافی چھٹی پہ ہوتے ہیں یا کہیں کسی اور جگہ مصروف ہوتے ہیں۔ میں نے 2-3 جگہ دیکھا، یہ بلدیاتی الیکشن میں بھی بڑی جانبداری ہوئی، پیسے چلے، اور پتہ نہیں سب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ایک ان کا ہے کہ سب ستو پی کے سو گئے تھے، پتہ نہیں کدھر۔ تو موجودہ بھی کہا جا رہا ہے پیسے کے حوالے سے کہ یہاں پر پیسے چلائے جا رہے ہیں۔ بلدیاتی میں ہم نے نوابزادہ شاہزین صاحب جو آپ کے فرزند ہیں ان سے بھی اس سلسلے میں انٹرویو کیا تھا جب وہ یہاں پر کینڈیڈیٹ تھے، تو ابھی اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پر بھی بات ہوئی میڈیا کی طرف سے، تو ابھی میڈیا اس چیز کو ابھی بھی دیکھ رہی ہے کہ اس حوالے سے آپ کیا چل رہا ہے کہ پیسے کا کوئی لین دین ہو رہا ہے، سولر تقسیم ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ موقف کیا رکھتے ہیں؟ نہیں، سولر تقسیم میرے خیال روک دیا انہوں نے، وعدے کیے ہیں، یقیناً ہم سن رہے ہیں، دیکھیں نا ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اور ایسا پروف نہیں ہے، یہاں پہ کولو میں اسپیکولیشن چلتا ہے۔ کل آپ نے دیکھے کہ 3 بس آئے، ان میں آپ کے عملہ آیا تھا الیکشن کا، اور ان کے کوئی سامان آئے، تو ہمارے مخالف گروپ نے کہا جی بس ان کے ہمارا کاروان آ گیا۔ جی بسم اللہ، ان کا جمہوری حق ہے، اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ بھی اپنا منشور دے رہے ہیں لوگوں کو، ہم بھی منشور دے رہے ہیں، جو لوگوں کو اپیل کرے گا، جو لوگوں کے کرنٹ ایشوز ہیں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہاں بلف پہ چل رہا ہے، یہ ہمارا قبائلی برادری سسٹم ہے۔ اگر ہم الیکشن میں مجھے ہروایا 18 میں، تو ہمارے جج صاحب نے کہا، اب جج ہیں پہلے وکیل تھے، کہ میں سپریم کورٹ تک کیس لے جائیں گے، یہاں داندلی ہوا ہے۔ میں نے کہا داندلی میرے حریفوں نے نہیں کیا، وہ پتلی گردن ہے، جنہوں نے داندلی کی نام بتایا کہ چلے کورٹ میں، کہتا ہے نہیں بھائی ادھر پر چل جائیں گے۔ تو یہاں ہر ایک اپنے پر بھی بچانا چاہتا ہے۔ تو آپ نے جو کئی سوال کیے وہ میں کیا سارے ہی کر سکتا ہوں، وہ 8 کے بعد آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا۔ غزن صاحب، آپ کے خاندان کے آپ کے برادر اور خاندان کے افراد اس سے قبل بھی الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں، آپ بھی اس دفعہ کانٹیسٹ کریں، پر امید ہیں؟ کس چیز سے پوری امید ہوں؟ اس سسٹم سے پر امید ہیں کہ یہاں پر آپ لوگوں کی جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بہترین جو ہے خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس سسٹم میں آپ کو موقع ملے گا کہ لوگوں کو خدمت کرنے کی؟ جہاں کہا جاتا ہے پری پول ریگنگ، پول ڈے ریگنگ، اس کے بعد پوسٹ ریگنگ، اس کے بعد اگر کوئی نمائندہ آ بھی چاہتا ہے ووٹوں سے، عوام کے ووٹوں سے آتا ہے، اس کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، اس والے سے کتنے پر مجھے پتہ نہیں کس قسم کا رکاوٹ ہے۔ یقیناً یہ جو سسٹم ہے ایم پی اے فنڈ، یہ تو میرے خیال بلدیات کا کام ہے، روڈ یا ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو مجھے سکول چاہیے، پھر اس ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہو، فائنینس وہاں ریلیز کرے، آ کے سروے کرے کہ واقعی یہاں تو یہ پولیٹیکل برائب ہے، یہ ایم پی اے فنڈ، یہ میرا کہاں، ہمیں لیجسلیشن ہونا چاہیے، لیجسلیشن تو ہے نہیں، ہر ایک کوشش کر رہا ہے۔ ہاں اب اگر میں یہ لوگوں سے ہر محفل میں کہتا ہوں کہ یار میں یہاں میرے آنے سے یا کسی کے آنے سے دودھ اور نہر کے ندیے نہیں بہیں گی، ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں حلفیہ کہ جو آپ کا امانت میرے پاس ہوگا اس میں خیانت نہیں کروں گا۔ آج سے پہلے کسی منصب پہ بیٹھنے سے پہلے، اب اللہ ہی جانے 8 تاریخ کے بعد کون آئے،
منصب سے بیٹھنے سے پہلے میں جواب دہ نہیں ہوں، میں کوئی اچھی گاڑی میں گھوموں یا اچھا زندگی گزاروں، اس کے بعد پھر لوگوں کا میں سمجھو امانت میرے پاس ہو، پھر میں ان کو جواب دوں. وہ آ، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ یار یہ کل تک تو آپ رہ رہے تھے کسی اور کے گھر میں کسمہ پرسی حالت میں، آج ماشاءاللہ آپ نے کولو میں اچھا بنگلہ بنایا. پھر میں جواب دوں کہ ان کو سیٹسفائی کروں، یہ آپ کے امانت سے نہیں ہے، یہ میں نے اپنے زمین کا یا میرے کوئی پلازا بنایا اپنا اس الیکشن سے پہلے، یہ میرے اس ذرائع سے آیا، زمین بیچا، پھر میں جواب دوں. غزن مری صاحب، آپ نے ایک بہت اہم بات کی ہے جو اکثر ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایم پی اے جو ہوتا ہے بیسیکلی ایک لیجسلیٹر ہوتا ہے جو جی قانون سازی جی کرتا ہے. بالکل. آپ کی نظر میں آپ ایم پی اے منتخب ہوتے ہیں، آپ کو موقع ملتی ہے، اب کیا مسائل آپ کو کھولو کے نظر آتے ہیں جس پر قانون سازی ہونی چاہیے؟ دیکھیں کولو تو بلوچستان میں ایک ڈسٹرکٹ ہے پورے صوبے میں، ہر علاقے کے ایشوز بالکل دوسرے علاقے سے فرق ہے. جو مری علاقہ ہے اپنے رقبے کے حساب سے، کراچی اتنا اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، وہاں میرے خیال سینکڑوں کے ایم پی اے بنتے ہیں اور ایم این اے. میرے خیال آپ صبح نکلیں شام تک اپنے پورے حلقے میں گھوم سکتے ہیں. یہاں 7 7 8 8 10 10 گھنٹے کے سفر ہے، کافی مطلب پھیلا ہوا ایریا ہے. تو وہاں گنجان آبادی ہے، یہاں پھیلا ہوا ہے، پاپولیشن کم ہے، ایریا بڑا ہے. تو ہر ایریا کے جیسے کئی جو ایشوز روجان جمالی کے ہیں مری علاقے کے نہیں ہیں، جھل کے ہیں اور دیرہ بکٹی ہم سے کچھ علاقے جغرافیکلی تقریباً ہم ایک جیسے ہیں. اور باقی سارے جو جواب دوں گا سب ہائپوتھیٹیکل ہوگا. غزین صاحب، ناراض بلوچوں کی ریاست کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ ناراض بلوچ ہیں، بلوچستان میں کچھ حلقے ریاست سے ناراض ہیں. اگر آپ کو موقع ملتی ہے، آپ اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچتے ہیں، اب کیا کردار ادا کرنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیں سب سے پہلے ناراض ایسا ایک چیز کو ڈاؤن پلے کرنا، بچے ناراض ہوتے ہیں، یہ تو دیکھیں اسٹیٹ کئی دفعہ کہتے ہیں جی ریاست ماں ہے کیا ہے، ناراضگی کی بات نہیں ہے، ان کے کچھ اپنے تحفظات ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے. آپ اپنے گھر میں، مجھے پتہ نہیں آپ کے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں 4 ہیں، ایک کے ساتھ آپ زیادہ پیار محبت کریں، اس کے فرمائش پورے کریں، دوسرے کا نہ کریں، تو اس گھر میں بھی نا اتفاقی ہوگا. یہ تو علاقہ ہے، پھر قوم ہے، پھر بڑھ کے صوبہ ہے، پھر ملک ہے. تو جہاں ناانصافی ہوگی وہاں اس طرح شر ہوگا. ان کے جو ناراض تو بچے ناراض ہوتے ہیں، ان کے کیا ہے مطالبے ہیں، جائز مطالبے ہیں، سامنے ہیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں. ویتنام اور امریکہ لڑے اورنج بام پھینکے ویتنام پہ، آج کاروبار کر رہے ہیں. وہ ہمارے مری میں بھی مثال ہے، جنگ باہر نکلے، کوئی حل نکالے. ناراضگی کے لیے آپ بندوق اٹھا کے اپنے کو بھی نقصان دے رہے ہو، کسی اور کی بھی جان لے رہے ہو، یہ ناراضگی ہے. کچھ تو ان کا بھی نظریہ ہوگا، کچھ ہوگا، صحیح ہے غلط ہے، آپ ان سے بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. آپ اس ڈائلاگ میں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیں گے؟ میرا کیا حیثیت ہے، مجھے کیوں، میں ایک ڈسٹرکٹ لیول کا بندہ ہوں، کردار میں کیا ادا کر سکتا ہوں، مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے. اس میں بالکل کھل کے آگے آؤں گا کہ جی یہ میرے جوریڈکشن سے باہر ہے. دیکھیں پل کے نیچے اتنا پانی گزر چکا ہے، تو یہ ایک میرے بس کا کام نہیں ہے جو میں اتنی بھڑکی ماروں. یہ سب بلوچ بیٹھیں گے، ہم اپنا ایک الفاظ یا اپنا جتنا بھی ہمارے پاس وسائل محدود ہیں اس میں جا کے ہم اپنا ایک الفاظ یا اپنا جتنا بھی ہمارے پاس وسائل محدود ہیں اس میں جا کے کئی دفعہ یہ کہا انہوں نے کہ جی میں پاکستان آیا کہ جی آپ اس وقت بلہ کوئی ادھر تھا، نٹوریس تھا، جو بھی تھا، اس کو سلامی کریں. کہ دیکھیے جی یہ کردار میں ادا کر سکتا ہوں، آپ مجھے بتائیں وہ لڑ کیوں رہے ہیں. میں کم از کم اس سے کہہ سکتا ہوں پہاڑوں پہ جا کے آپ کی کیا مسئلہ ہے. لڑتا تو کئی دفعہ میں، اب لوگ جنہوں نے مجھے پہلے سنا ہو کہیں گے یار بار بار وہی رٹا ہوا ہے دوہرا رہا ہے. نہیں، جب سوال ہوگا تو 100 دفعہ آپ جو سوال کریں گے 100 دفعہ وہی جواب دوں گا. اب اس کو میں کیا کرتے ہیں ریمکس تو نہیں کر سکتا ہوں. جا کے پوچھوں گا بھائی آپ لڑ کیوں رہے ہو، آپ پل کا کردار ادا کرنا چاہتے کیوں لڑ رہے ہو. لڑتا تو پاگل ہے یا مجبور ہے. اگر وہ بتایا جی میرا
بیٹھا ہوں اپنی چونپڑی میں، میرے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہا ہے، وہ زیادتی ہو رہا ہے، آپ تک پہنچاؤں گا؟ جی ان کے یہ مطالبے ہیں، آپ کی بات وہاں تک، کچھ وہ نیچے آئے، کچھ آپ اوپر جائے۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جتنا گمبھیر مشکل ہو، حل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا مسئلہ ہو، زیادہ جانی نقصان ہو، بھی جا کے کہیں پہ بات بن سکتی ہے، جو میں نے اب مثال دیا ویتنام اور امریکہ کا۔ غزین صاحب بہت ہی بہترین بات کی، پازیٹو کہ ہر چیز ڈائلاگ سے حل ہوتی ہے۔ بلوچستان میں مینڈیٹ چرانے کی بات ہوتی ہے اکثر کہ یہاں پر حقیقی نمائندے نہیں آتے ہیں، اس وجہ سے بلوچستان کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے۔ مینڈیٹ کے حوالے سے آپ نے بھی ایک تحفظات کا اظہار کیا کہ 2018 میں ہوا جو ایل جی الیکشن، لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ہوا، آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس دفعہ بھی مینڈیٹ کسی حقیقی نمائندے سے چرائی جاتی ہے یا اس کو ڈی ٹریک کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا نقصانات صوبے کے جو ہے پولیٹکس پر اثر انداز ہوں گے؟ دیکھیں، ہمارے پاس ماضی قریب کا ایک مثال ہے، 2013 میں جو یہاں ایم پی آیا، سب جانتے، میں یہاں ملک میں تھا ہی نہیں، تو لوگ اس کے پاس جاتے تھے، یقیناً یہاں کے ایم پی ہے، یہاں کے مطلب نمائندگی کر رہا تھا کہ جی ہمارے یہ کام ہے، آپ کے ووٹ سے تو میں نہیں آیا، تو کیا میسج دے رہے ہیں مجھے؟ کوئی اور جو بھی ہو اس منصب پہ بٹھائے، میں پہلے ان کو جواب دے ہو یا ان کا خدمتگار بنوں یا آپ کا، آپ کے مینڈیٹ سے آؤں، بھلے چھوٹا سا مارجن ہو، ایک ووٹ سے بھی، اگلی دفعہ اتنی محنت تک کو دو کروں گا کہ یار میں اپنی مقبولیت اور بڑھاؤں، 2000 کے لیڈ سے جاؤں۔ جو آدمی کہے، اب ہمارے یہ جو ایم پی اے تھے، جو ہم سے، میں خود الیکشن لڑا اس کے خلاف، تو کس طرح آیا سب کو پتہ ہے، ان لوگوں کو جواب دہ نہیں تھا۔ اس میں دو قسم کے، اگر آپ کے مینڈیٹ سے کوئی آئے گا، وہ پورا دھیان دے گا کہ آپ کے امانت میں خیانت نہ ہو، کوئی نوکریاں نہ بکے، حت الوسع۔ دیکھیں، ایک آدمی کی ضرورت نہیں، آدمی کلیکٹیو کام کرے۔ جب آپ اس منصب پہ کسی کے بٹھائے ہو، یقیناً آپ اس کو اوبلائج کریں گے، عوام کو تو اوبلائج نہیں کریں گے۔ اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہر الیکشن دوسرے الیکشن سے ٹوٹل ڈائنامکس اس کے فرق ہوتے ہیں۔ اس میں دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں بلوچستان میں آپ خود دیکھ رہے ہیں، ایک عجیب سا سچویشن ہے، کہیں سے کوئی تھریٹس آ رہے ہیں، ہمارے جتک صاحب پہ بھی اٹیک ہوا اور ریحسانی صاحب پہ، تو سچویشن تھوڑا سا بڑا ٹربولنٹ سچویشن ہے، ہمارے ممبرس کے لیے بھی، کینڈیڈیٹس کے لیے بھی حالات اتنے مطلب سازگار نہیں ہیں جو واقع ہو رہے ہیں بلوچستان میں، ایک نہیں کئی۔ اب یہ صورتحال میں رہ کے آدمی دیکھیں کتنا منور، آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں میرے پاس منورنگ کا سپیس کتنا ہے، پھر اسی سپیس میں جو جتنا آدمی منور کر سکتا ہے کرے۔ غزیر صاحب بلوچستان میں کھومپرس جو جماعتیں ہیں وہ چاہے بی ایم پی کے شکل میں ہو یا پی این پی کے ہو یا بی این پی عوامی کے ہو، کوئی بھی قوم پرست ہو چاہے پشتون، وہ آخر چھل کیوں نہیں پاتے ہیں؟ وہ مینڈیٹ لینے میں تو کبھی کبھار کامیاب ہوتے ہیں لیکن ان میں دراڑ آ جاتی ہے۔ کیا بلوچستان کے تمام جو اکابرین ہیں وہ مل کر اس کے لیے کوئی حل نکالنے میں کیوں آگے نہیں بڑھتے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر مخلصی ہو 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ، یقیناً آپ بلوچستان میں ہر علاقے کے اپنے نوعیت کے مسئلے ہیں، کم از کم ہم سب مل کے، یہ مری کا دھرتی نہیں ہے، یہ بکٹی کا نہیں ہے، زیری کا نہیں ہے، جمالی کا نہیں، مینگل، یہ ہم سب کا ہے بلوچستان، یہ مری ایریا بھی میرا، کوئی میں یہاں کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہوں، نہ کوئی شیخ ہوں، میں بھی اتنا اس زمین پہ حق رکھتا ہوں جتنا کوئی عام مری چرواہ رکھتا ہے۔ ہم یہاں پہ کوئی فیوڈل سسٹم نہیں ہے کہ یہ سب علاقے کا مالک زمین کا میں ہوں، باقی سارے میرے رعایت ہیں، ہم سب برابر ہیں۔ ہمارے کئی چیزیں نئے نسل کو پتہ ہی نہیں ہے، سردار کو قوم چنتا ہے، قوم کے مرضی سے اس کو، اب جو جن کو بنایا تو بڑا کنٹروورشل ہے، جو میں پاکستان آیا میں نے کہا جی ہم نے تو سنا تھا مری رواج میں، ہر قوم کا رواج میں تھوڑا بہت فرق ہے، مری رواج میں بڑے بیٹے کو نہیں چنا، سب سے چھوٹے کو، درمیانے کو، جن کے ساتھ جو ان کی مرضی ہوئی ان کی امانت ہے۔ یہاں پہ جو 2014 میں ہوا، یہ بھی الیکشن تو نہیں ہے، قومی امانت ہے،
تو مجھے ایک ذہن میں خیال آیا کہ میں نے کہا یہ تو مری نواب کا ہوتا ہے سفید پٹکا، یہ پٹکا تو خاکی تھا اور ہے، آپ لوگ بولتے نہیں ہو، کہتے ہو مصلیت کے شکار ہے، ہماری مجبوریاں ہیں۔ اگر آپ اس منصب پہ ہو اور یہ پیشہ آپ نے چنا تو آپ نے سب مجبوریاں، حامد میر کے کوئی مجبوریاں نہیں ہیں کیا؟ وہ بالکل ایسی جگہ رہ رہا ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس نے بھی گولیاں کھائی۔ اس جاب میں یہ ایسا سیکرٹ جاب ہے، اگر اس کے ساتھ میں سنسیئر نہیں ہوں یا جو اس کے ساتھ پیکج میں آ رہا ہے تھریٹس دھمکیاں، تو پھر میں یہ جاب چھوڑوں؟ تو مجھے کولو میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کوئی کسی ایک فیلڈ میں اسپیشلائز نہیں ہے، آل راؤنڈر ہے۔ غزل صاحب آپ نے ایک بات کی ہے کہ یہ اس حوالے سے پٹکے کا رنگ تبدیل ہے، اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا یہ رواج کے حوالے سے کوئی ترامیم ہونی چاہیے یا جو ہے رواج کے عین مطابق نہیں کیا گیا ہے کہ قوم چھوٹے بیٹے کو فرزند کو چنے یا درمیانے کو چنے، اس حوالے سے جو ایک کنفیوژن ہے تھوڑی بہت، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں ملک سے باہر تھا، والد جب وفات ہوئے اچانک فاتحہ ہوتا ہے، مری کا دستور ہوتا ہے، اس سے پہلے چلگری کا وڈیرا شربت، کافی والد کے وفات سے کچھ سال پہلے وہ فوت ہوئے، تو قوم کو بٹا ہوا ہے، ایک شاخ ہے چلگری، کوئی سعودی میں، کوئی امارات میں، کوئی کہاں، کوئی کہہ رہا تھا بڑا بیٹا ہے نواب خان اس کو بنائیں گے، کوئی کہتا ہے نہیں وہ جی باہر رہتا ہے دبئی میں دوسرے بیٹے کو، پھر مشاورت ہوئی جو سعودی میں تھا کہ جی آپ کو ہم نے اختیار دیا، اختیار سے مقصد یہ کہ آئندہ اس کے فیصلے بھی مانیں گے، اس کی بات کی پابندی بھی کریں گے، اگر اختیار نہ دیں کہ جی آپ لوگوں نے بنایا، میرا تو اس میں کوئی کنسنٹ نہیں تھا۔ 6-7 مہینے لگے، نواب مری کے وفات کے بعد کوئی سیکریٹریٹ بند ہو گیا، فائلیں رک گئیں، سب کام ٹھپ ہوا کہ کیئر ٹیکر نواب لاؤ بھائی، جب تک کوئی قوم اپنے لیے نواب چنے، ہمارے کاروبار سب بند ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ نصیب اللہ صاحب کے والد صاحب کوئٹہ پہنچے دستار بندی کے لیے، ان کے امیرزار صاحب گئے، بڑے محترم ہیں، میں نے پھر فون پہ بات کی، نصیب اللہ کے والد سے میرے اچھے سلام دعا کے تعلقات تھے، میرزار صاحب سے بھی وڈیرا سے اچھے تعلقات ہیں، میں نے کہا بھائی اتنی جلدی کیا تھی، کوئی فائلیں رک گئی، کیا مسئلہ تھا، لوگوں کے چیزیں ٹھپ ہو گئی، آپ صبر کرتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم بھی تو اگر سردار بنے گا اس میں میرا بھی ٹھیک ہے، قوم مانتی ہے، قوم نے اس کو چنا، میری اپنی ذاتی ناپسندی ہے، وہ میں جانوں، میری ناپسندی جانے، یہ تو قوم پہ مسلط کیا، یقین کریں، انہوں نے کہا بھائی، لوگوں نے کہا بس جاؤ۔ غزل صاحب بلوچی رواج کے مطابق بڑا بیٹا جو ہوتا ہے وہی نواب ہوتا ہے، یہ اس حوالے سے ہم نے جو بلوچی کے کچھ رواج دیکھے یا کچھ آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہاں، روایتی طور پہ ایسے ہوتا ہے، میرا دادا جو تھا نا بڑا بیٹا نہیں تھا، کئی قوموں میں بڑا بیٹا نہیں ہوتا ہے، یہ قوم کی امانت ہے، آپ جس کو دیں، آپ جس بھائی کو دیں، جس کی دیں، یہ ہمارا کوئی ماروسی چیز نہیں ہے کہ باپ سے بیٹا ہوگا، بیٹا ہو سکتا ہے کسی اور کو دیں، پہلے مریوں میں یہی رواج تھا، جیسے ہر 3 سال گزینی بجارانی، 3 سال 5 سال، پھر لوہارانی، اس میں پھر لوگوں کو یہ اعتراضات اٹھے کہ جو شاخ جو 3 سال کے لیے سردار بن رہا ہے تو اپنے لوگوں کے زیادہ جو ہے نا کام کرتے ہیں، اور باقی 2 جو ہے نا نظر انداز ہوتے ہیں۔ ہر قوم کے سردار کا ایک علیحدہ تاریخ ہے، کس طرح وجود میں آئے، زیریوں کا اپنا ہے، مکسیوں کا اپنا ہے، مریوں کا جو تھوڑا بہت ایسے لکھا ہوا تاریخ ہم نے نہیں پڑھا ہے کہ ہمارے فیملی کو غیر جانبداری کی وجہ سے دیا، باقی آپ اس پہ لمبی غزن بحث ہوگی۔ غزن صاحب بحث لمبی ہوتی جائے گی، بات اتنی بڑھتی جائے گی، آپ نے کہا کہ گزشتہ ادوار میں جیسے نوکریاں بیچی گئی، یہاں پر لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا، انتقامی کارروائی ہوں گی، ہم آپ سے یہ نوید سننا چاہتے ہیں اگر آپ کو اقتدار ملے گی تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور کیا اس سے ڈفرینٹ ہوگا؟ دیکھیں جی، میں نے بھی آپ لوگ لکھتے تھے کہ نوکریاں بک رہی ہے، یہ ہے،
تو میں نے اسی پہ یقین کیا, لوگوں سے سنا کہ بک رہی ہے. میں ابھی لمبی داستان کیا سناؤں. کوئی اقتدار ہو یا کسی منصب پہ آپ بیٹھے ہو, اس منصب کی وجہ سے, اس منصب پہ کس نے بٹھایا؟ پبلک کے مینڈیٹ نے. تو اس سے پہلے 18 سے پہلے آپ لوگ کیوں مطالبہ نہیں کرتے تھے؟ نصیب اللہ صاحب کیوں سولر نہیں بانٹتے تھے؟ کیوں لوگوں کو اس طرح خرید فروخت نہیں, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتا تھا؟ اس کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں تھے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ وسائل آئے کہاں سے. آپ کی مینڈیٹ کی وجہ سے اس کے پاس آپ کا امانت تھا. آپ کا امانت لے کے اس میں سے چھوٹا حصہ دے کے آپ کی امانت سے آپ کی ضمیر خریدتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ برے ہیں, شعور نہیں ہے, تعلیم کی کمی ہے. قوم کو تعلیم پہ پورا توجہ دینا.